نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ظلم و فساد کو ختم کرنے کے لیے مسلمان جماعت کو حکم دیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تمہیں اگر ایسی ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں سے لڑائی کرنی پڑے، قتال کرنا پڑے، تو اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. ہمیشہ حق پرست منظم جماعتوں نے دنیا میں ظلم و فساد کو بچانے کے حوالے سے کردار ادا کی ہے. قرآن مجید نے گزشتہ آیات میں حضرت طالوت جب ان کا ایک طاغوتی طاقت جالوت سے مقابلہ ہوا تو باوجود اس کے کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور وہ جماعت اسی بات کے اعتراف و اقرار کر رہی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ بہت تھوڑی جماعتیں جو حق پرست جماعتیں ہوتی ہیں، منظم جماعتیں ہوتی ہیں، تربیت یافتہ جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی ہیں. اور یہ دنیا میں فساد کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو تو قرآن مجید نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. ظالم طاقتوں کے فساد کو اگر عدل پسند جماعتوں کے ذریعے سے اگر اللہ ختم نہ کرے تو یہ دنیا فساد اور ظلم سے بھر جائے. اس دنیا کے اندر بربریت اور ظلم کا اور ناانصافی کا غلبہ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سچی جماعتیں ہمیشہ ظالموں کے لیے برسر پیکار رہیں. اور اس لیے فرمایا اس آیت کے آخر میں، پہلا بلکہ دوسرا پارہ جب مکمل ہو رہا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے پیغمبر یقیناً آپ بھی رسولوں میں سے. گزشتہ تاریخ میں رسولوں نے اس حوالے سے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ بھی اپنی مشن میں سرگرم رہیں. دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ظالم طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے کی حکمت عملی بنائیں. اور ساتھ ہی ضمناً انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد اور ان کے تاریخی واقعات کی طرف اور اس کی مناسبت سے جو درجات ہیں، جو فضائل ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اور فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے سب رسول تھے. حضرت داؤد جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا، یہ بھی اللہ کے رسول تھے. اسی طرح حضرت شمویل کا تذکرہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا بھی ذکر آیا ہے. یہ سب اللہ کے رسول تھے اور آپ بھی یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان کے اپنے عمل کے اعتبار سے. کسی کی جدوجہد صرف اپنی قوم کی حد تک تھی اور کسی کی جدوجہد ساری انسانیت کے حوالے سے تھی. کوئی تو اپنی اس جدوجہد میں اپنی جماعت کو منظم کرنے، تربیت دینے میں کامیاب ہوا، اور کچھ ایسے انبیاء بھی گزری ہیں کہ لوگوں نے ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، سرے سے ان کی بات ہی نہیں مانی. تو ہر رسولوں کے درجات تو الگ ہیں، فضیلتیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے اسی مشن پر کام کیا ہے. منہم من کلم اللہ. ان میں سے کچھ تو ایسے رسول بھی تھے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے.
جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے طور پہاڑ پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہم کلام ہوئے معراج کی رات۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے کلام دیا، اپنی کتابیں دی۔ جی، تمام رسولوں پر اللہ نے کتابیں نازل نہیں کی، کچھ تو ایسے تھے جو اونچے درجے کے تھے جن کو اللہ نے کتابیں دی، صحیفے دیے، اور کچھ ایسے تھے کہ بعد میں آنے والوں کو انہی کتابوں کی اتباع کا حکم دیا کہ تم اپنی امت کو اسی کتاب پر عمل پیرا کراؤ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، ان کے بعد میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ اسی تورات کی تعلیم دیتے رہے، بلکہ انجیل بھی در حقیقت تورات ہی کا ایک نیا ایڈیشن ہے، اور تو انجیل میں بھی تورات کے حوالے سے تعلیمات تھی۔ تو منہم من کلم اللہ، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی ان کو کلام عطا کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بھی بعض کے درجے بلند کیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام بھی دیا اور درجہ بھی بلند کیا کہ آپ کو بین الاقوامی ساری انسانیت کے لیے یہی عدل کا مشن دے کر بھیجا ہے، اس دین حق کو غالب کرنے کا مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک جماعت اور ٹیم تربیت یافتہ تیار بھی کی، اور جس میں آپ کے اس مشن اور کردار کو پورا کیا، آگے انسانیت تک اس پیغام کو پہنچایا، اور دنیا میں ظالم اور طاغوتی طاقتوں کو، کیسر و کسریٰ کی قوتوں کو، جنہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کو شکست بھی دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ قیامت تک آپ کے اس تعلیم پر انسانیت عمل کرتی رہے گی، یقیناً اس کا بھی سارے کا سارا اجر جہاں عمل کرنے والوں کو ملے گا، وہاں اس عمل کی بنیاد رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو بھی ملے گا۔ اس لیے آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ ورفع بعضهم درجات وآتینا، اور انبیاء علیہ السلام کی صف میں ایک نام بہت اونچا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ تمام مغربی ممالک میں عیسائیت کو فروغ دینے میں، اللہ کا دین وہاں پھیلانے میں، یہاں تک کہ دین مغرب کے علاقوں میں جو غالب آیا، عیسائی حکومتیں قائم ہوئیں، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ تو ان کا ذکر کیا کہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے البینات، واضح تعلیمات عطا فرمائی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید بھی کی تھی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس کے حوالے سے متعدد تفاسیر ہیں، جو عام تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص معاون تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی در حقیقت حضرت جبرائیل امین کی خصوصی اس مدد اور تائید غیبی کا نتیجہ تھی کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ان کو ان کی تائید بھی حاصل تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، دیکھو ان کے بعد، ان انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین آئے، انہوں نے در حقیقت اپنے انبیاء کی اتباع کرنے کے بجائے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی بجائے، ان کے مشن کو خراب کرنا شروع کر دیا، آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں شروع کر دی۔ اب یہ جو بعد میں امتوں نے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں شروع کر دیں، اگر اللہ زبردستی چاہتا تو لوگ آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے ان میں صلاحیتیں دے دی ہر طرح کی۔ وہ ہر طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے اپنے لیے اچھا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ عدل پسند جماعتوں اور طاقتوں کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، ظالم اور طاغوتی طاقتوں کے اعلی کار بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ نے جبر کا نظام مسلط نہیں کیا انسانوں پر جیسے دیگر مخلوقات پر ہے۔ چاند، سورج، اسی طرح آسمان و زمین، اس کائنات کے اندر شجر و حجر، ہر ایک مخلوق اللہ کے اس نظام میں بدی ہوئی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو وہ کرہا،
وہ چاہیں یا نہ چاہیں ہر حال میں انہیں اللہ کے اس نظام کو ماننا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتے۔ چاند کو جو حکم ہے وہ پورا کر رہا ہے، سورج کو جو حکم ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے رات دن اپنے تمام اپنے مالک کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے۔ راستہ ہم نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے تمہیں بتا دیا، تمہارے پاس تعلیمات آ گئی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ لوگوں نے ان انبیاء کے بعد ان تعلیمات کے آ جانے کے باوجود کہ ان کے پاس تعلیمات الہیہ موجود ہے، من بعد ما جاءتهم البینات، ان انبیاء کے بعد ان کی تعلیمات ان کے پاس موجود تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگ پڑے، ایک دوسرے سے دشمنیاں کرنے لگ پڑے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا، مانا اور اس پر عمل کیا، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بس کچھ ڈال دیا۔ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ پھر اللہ نے یہ جملہ دہرایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں وہ قتال نہ کرتے، آپس میں نہ جھگڑتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں یہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑیں اور لڑائیاں کریں۔ اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ جھگڑتے، یعنی زبردستی اللہ ایسا کرنا چاہتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا کہ زبردستی ایسا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک اور ارادہ تھا، اس ارادے کے تحت انسان کو اختیار دے دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا امتحان ہو، اس کو اللہ نے طاقت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے کہ انسان اچھا برا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اب اس کی مرضی ہے، اگر اچھا کرے گا تو اس کے مطابق اللہ سے انعام پائے گا، برا کرے گا تو سزا پائے گا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے دی ہے، اس کا امتحان ہے یہی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ ایک عملی نظام قائم کرنے کے لیے، جیسے قومی سطح پہ نظام قائم کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان دونوں کا اللہ نے حکم دیا ہے گزشتہ آیات میں۔ ایک طرف تو حکم دیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں، جنگ کریں، فساد پیدا کریں، ان کے خلاف تم بھی مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، بنیان مرصوص بن کر تم ان کا مقابلہ کرو، بزدل نہ ہو جاؤ، محاذ حجروں میں بیٹھ کر جو ہے گردنیں جھکا کر صرف اکتفا اللہ اللہ پہ کرتے رہو، تو اس سے نہیں، بلکہ ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو جدوجہد کرنی ہوگی تمہیں۔ اور دوسرا اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے، پیچھے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے لیے انفاق یعنی مالی نظام اور سسٹم مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ جس قوم کی معاشی حالت بری ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ لوگوں سے بھیک مانگنے لگ پڑتی ہے، وہ کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی، وہ ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں سے ہی مانگنے لگ پڑے، ان کی مقروض ہو جائے، ان سے لے کر اپنے نظام اور بجٹ کو پورا کرے، تو وہ کہاں اس ظالم طاقت کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے قرآن نے گزشتہ آیات میں پورے وسائل کا بیان کیا کہ تمہیں ان وسائل کے ذریعے سے اپنے معاشی سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، اللہ نے پورا ایک معاشی نظام بیان فرمایا جس میں زراعت کو ترقی دو، جس میں فرمایا کہ تم تجارت کو ترقی دو، اور فرمایا کہ صنعت کے ذریعے سے تم اپنے وسائل جو ہے بروئے کار لا کر اپنی ضروریات پوری کرو، اور اس کے لیے جو تمہیں اللہ کی دی ہوئی ان وسائل سے رزق حاصل ہو، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو دوسروں پر بھی، دوسرے لوگوں کو دو، قرضہ دوسرے قوموں کو تم دو۔ اللہ تو فرما رہے ہیں دوسروں کو تم دو، اور جب خود ہم بھکاری بن جائیں، دوسروں سے قرضے لینے لگ پڑیں، تو پھر کیا ہماری عزت ہوگی؟ اللہ تو فرماتے ہیں خرچ کرو، تم خرچ کرنے کا مسلمان جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمان اسلام کے نام پر ملک بنا کر لوگوں سے بھیک مانگنے بیٹھ گئے،
لوگوں سے قرضہ لینے بیٹھ گئے، اپنے وسائل کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے وسائل کو کوئی منظم نہیں کیا، اللہ نے سونے جیسی زمین دی، زراعت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور کتنے وسائل معدنیات دیے لیکن ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو بروئے کار لانے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اپنی عیاشیوں میں، اپنی بدماشیوں میں، خرمستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سے آپ کا ملک پاکستان بنا آج تک مسلسل سوائے زوال کے کوئی دور ترقی کا نہیں آیا، بجائے آگے بڑھنے کہ ہر آنے والے نے اس کو زوال کی طرف دھکیلا، خرابی کی طرف دھکیلا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں مسلمان جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو وسائل ہم نے تمہیں دیے ہیں، اور تم نے اپنی محنت سے ان وسائل سے جو ہے بے شمار رزق حاصل کیا ہے، اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ بین الاقوامی سطح پہ تم نے اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے، نظام بنانا ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے تو اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو۔ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے جس دن پھر مال بنانے کا تمہیں ٹائم نہیں ملے گا، وہاں کوئی خرید و فروخت اور تجارت کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی تمہارا دوست وہاں تمہاری مدد کر سکے گا، کوئی سپورٹ کر سکے گا۔ وہاں تو ایسا ہوگا کہ وہاں تم اپنی نجات خرید سکو، پیسہ وہاں خرچ کر کے اپنی نجات کا انتظام کر سکو، وہاں تمہارا پیسہ نہیں چلے گا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کلا، اس دن ایک انسان چاہے گا کہ آج میری جان چھوٹ جائے، میرے بدلے میں میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے تمام خاندان والوں کو وہ گرفتار کر لیا جائے، ان کو لے لیا جائے میرے بدلے میں، بلکہ ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، آج ثم ینجیہ، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بدلہ نہیں چلے گا، وہاں تو تمہارا وہی عمل اور کردار تمہارے کام آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ان وسائل کو استعمال کرو اپنی ضرورت کے لیے بھی، اور اس کے بعد اللہ کے اس دین کو، عدل کو غالب کرنے کے لیے بھی کیا کرو؟ خرچ کرو، ان وسائل کو خرچ کرو، دوسری قوموں پر بھی خرچ کرو۔ اس سے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے جس دن پھر تمہارا مال یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوست تمہیں اس دن چھڑا سکے گا، کوئی اس دن تمہارا بڑا ہی جگری یار ہو۔ خلا کہتے ہیں خلیل کو جو بہت گہرا جگری یار ہوتا ہے دنیا میں، دوسرا دوست بھی انسان کے کام آتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی گفٹ مل گیا، کہیں سے کوئی اور انتظام ہو گیا تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کل قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی دوست تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا لے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش چلے گی۔ یہی دنیا کے اندر کسی انسان کے مشکل سے بچنے کے تین ہی ذریعے ہوتے ہیں، خود اپنے پاس مال ہے، یا یہ ہے کہ کوئی دوست ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی مدد کر رہا ہے، یا کوئی بڑے عہدیدار ہے اس کی سفارش سے کام چل رہا ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ والکافرون هم الظالمون، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے، انہیں پس پش ڈالنے والے ہی در حقیقت ظالم ہیں۔ ایسے ظالم طاقتوں کو تو اللہ پسند نہیں کرتا، ان کو تو دنیا میں بھی شکست دینی ہے اور کل قیامت کے دن اللہ ان کو سزا بھی دے گا۔ تو تم ان ظالم طاقتوں میں سے نہ بنو کہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دو، یا ان کے ساتھی بن جاؤ جو دنیا میں ظلم و فساد کرنے والے ہیں۔ آج مسلمان ظالم طاقتوں اور قوتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، جہاں بھی ظالم طاقتیں اور قوتیں اپنے مفادات کے لیے کوئی جنگ مسلط کرنا چاہتی ہیں، ان کے وسائل کو لوٹنا چاہتی ہیں، تو یہ مسلمان ان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، مسلمان باشعور ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بڑا ذہین اور فراست اور صاحب فراست ہوتا ہے، وہ نہ تو دھوکہ کھاتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ دینا بھی یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، تو دھوکہ کھانا بھی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ آج آپ نے ان 70 سالوں میں 72 سالوں میں سوائے دھوکہ کھانے کے اور کیا کیا؟
دوسروں کے لیے اعلی کار بن کر کردار کیا، ادا کیا، کام کیا، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر اللہ کی تعلیمات کے انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں یہاں تک اللہ نے ایک بہترین نظام کیسے قومی سطح کا ایک بہترین نظام ہونا چاہیے جس میں دین پر مبنی، عدل پر مبنی ایک بہترین نظام ہونا چاہیے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک احکامات بیان فرمائے۔ آگے سے ایک اور اسی طرح بین الاقوامی سطح کا نظام کیسا عدل کا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا تمہیں وسائل کی اور احکامات کی ضرورت ہے، اس کا بیان آگے آیت الکرسی سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب